کیا ہوگا فجر کا فیصلہ؟ کیا وہ شیر سے نکاح کرے گی یا پھر شیر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اور کیا سچ میں فجر شیر کو بچا کر پچھتا رہی ہے؟ کیا شجاعت کا فیصلہ صحیح تھا فجر کو گھر سے نکالنے کا؟ کیا شجاعت کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے والا ہے؟ شتاج کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی ہے کاکا صاحب کے سامنے، اور ان تمام حالات کو دیکھ کر بدر زمان اور فہد کیسے شیر کے ساتھ دشمنی نکالنے والے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ اور وہ کون سا ایسا انسان ہوگا جو شیر کی اور فجر کی شادی کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی ہاں، ایک ایسا شخص جو ہے وہ اس ڈرامے میں موجود ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ جی، ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فجر کی، تو فجر کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے باپ کو منانے کے لیے اس گھر میں داخل ہوتی ہے، لیکن اس کا باپ اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا، یہ سب کچھ میں نے شیر کی محبت میں نہیں کیا، بلکہ آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ کو میں سچ بتا دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، میں آپ کی محبت سے محروم ہو جاتی۔ تو وہاں پہ شجاعت کہتا ہے کہ اگر تم اسی وقت انکار کر دیتی تو کم سے کم میرا یہ آج مان نہ ٹوٹتا۔ تو وہاں پہ فجر کہتی ہے کہ بابا، میرا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ میں کسی کی جان نہیں لے سکتی، میں لوگوں کی جان کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیتی ہوں، میں کیسے اس کو مار دیتی، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو وہاں پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں بدلہ لینا تھا اس خاندان سے، اسی خاندان کے بیٹے نے تمہیں بھگانے کی کوشش کی تھی اور تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ تو وہاں پہ فجر یہ کہتی ہے کہ ہاں بابا، اگر شیر کی جگہ وہاں پر فاہد موجود ہوتا تو میں اس سے ضرور قتل کر دیتی، اس کی جان ضرور لے لیتی اور آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتی۔ لیکن بابا، میرے سامنے شیر تھا اور شیر کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، وہ میرا محافظ تھا، میں اس کی جان نہیں لے سکتی تھی۔ تو وہاں پہ شجاعت کہتا ہے کہ تم نے شیر کو ہی چنا نا۔ تو وہاں پہ فجر کہتے ہیں کہ بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے باتوں کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، مجھے یہ تھا کہ میرا باپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو سچ نہیں بتا سکی، مجھے معاف کر دیجئے بابا، میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ تو وہاں پر شجاعت کہتا ہے کہ نکل جاؤ اس گھر سے، آج کے بعد تم میری اولاد نہیں ہو، اور میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ہے سارا، میں اسی کا باپ ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا باپ نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری اس گھر سے ہر یاد، ہر چیز مٹا دی ہے، سب کو آگ لگا دی ہے، اس لیے نکل جاؤ اس گھر سے باہر۔ تو وہاں پہ شجاعت اپنی بیٹی کو گھسیٹتا ہوا فجر کو پھر سے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالے گا، اور جب وہ دھکا دے کر اسے باہر پھینکے گا تو سامنے شیر اس کو تھامنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ شیر کو دیکھ کے شجاعت کا غصہ اور بھڑک جائے گا اور وہ غصے سے کہے گا کہ دوبارہ یہ دونوں یہاں پر نظر آئے، سیکیورٹی گارڈ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا تو ان دونوں کو گولی مار دینا، تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں فجر شیر کو دیکھ کے بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی منتیں کرتی ہے، لیکن شیر وہاں سے فجر کو واپس اپنے گھر لے جاتا اور کہتا ہے کہ اس وقت تمہارے بابا غصے میں ہے، وہ کسی بھی بات کو نہیں مانیں گے۔ شجاعت کو کافی زیادہ سمجھایا جاتا ہے کہ فجر نے جو بھی کیا وہ آپ کی محبت میں کیا، آپ کی محبت کو کھونے کے ڈر سے کیا، لیکن شجاعت جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر یہ نہیں کر سکتی تھی تو مجھے اسی وقت بتا دیتی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو فجر یہ کیا کرتی ہے جی، فجر کو شیر پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے پیچھے نہ آنا، اگر تم میرے پیچھے نہ آتے تو میں بابا کو آج منا ہی لیتی، تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں پہ آنے کی؟ تمہیں دیکھ کے بابا کا غصہ اور جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا، بابا نے مجھے پھر سے گھر سے نکال دیا۔ تو وہاں پہ شیر کہتا ہے کہ میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ دیتا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا؟ تو وہاں پہ فجر کہتی ہے یہ سارا کچھ تمہاری فیملی کی وجہ سے ہوا ہے، اس فہد کی وجہ سے ہوا ہے، کاش تمہاری جگہ بابا مجھے فہد کو مارنے کا حکم دیتے تو میں بابا کا حکم مان کر اسے جان سے مار دیتی اور میرے بابا کو سکون مل جاتا۔ تو وہاں پہ شیر کہتا ہے کہ تمہیں مجھے جو بچا کر تمہیں اب پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ فجر کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بات ختم، میں اب یہاں بھی نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو فجر وہاں بھی نہیں رہے گی اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ہاسٹل میں جو ہے وہ رہائش لے لے یا اپنی دوست کے کسی فلیٹ میں چلی جائے، لیکن وہ اپنے باپ کو یہ ضرور ثابت کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس نے شیر کی خاطر یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، اپنے پروفیشنل کی خاطر جو تھا وہ اس پروفیشن کی خاطر کیا تھا، اور اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا شیر سے نکاح کرنے کا۔ اور شجاعت کہیں نہ کہیں اپنے فیصلے پر پچھتائے گا ضرور۔ وہاں پہ دوسری طرف جو تاج بی بی ہے اس کی حقیقت کاکا صاحب کے سامنے کھل کر آنے والی ہے۔ کاکا صاحب جب اپنی ساری زمین جو اپنے پوتے کے نام کریں گے، ہو سکتا ہے اسی غصے میں آ کے تاج بی بی ساری حقیقت جو ہے وہ کاکا صاحب کے سامنے بول دے کہ میری جو زندگی تباہ ہوئی تھی، جو رئیسوں نے
نے رشتہ موڑا تھا وہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا تھا کاکا صاحب. نہ آپ اس زمین کو مانگتے کیونکہ وہ حق بھی انہی کا تھا, اور آپ نے اس زمین کو لے کر میرا رشتہ رئیس کے ساتھ توڑ دیا تھا, جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں. اور آج اگر یہ زمینیں میرے پاس موجود ہے, میں ساری زندگی ان پہ گزار سکتی ہوں, تو یہ زمینیں اٹھا کے آپ اپنے پوتے کو دے رہے ہیں. جہاں پہ کاکا صاحب کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, وہ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں اور وہ شجاعت کو سمجھائیں کہ جو دشمنی کا جو ایک جڑ تھی اس کو ختم کرنا بہتر ہے. کیونکہ شہتاج نے جو آج تک اس گھر میں کیا ہے, اس نے کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دیا. اس نے صرف اپنے باپ کی عزت کے لیے نہیں بلکہ اپنی انا کی خاطر اس نے سب کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھا ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جو بدر زمان ہے اور فہد ہے وہ دونوں فجر کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ فجر کو اغوا بھی کر سکتے ہیں. جب فجر گھر چھوڑ کر جائے گی تو وہاں پہ فہد ایک چال چلے گا کہ وہ فجر کو اغوا کروا لے گا, اور اغوا کروا کے